الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. والفعل والتخلیق عبارتان عن صفات ازلیۃ تسمى بالتکوین وسیجیء تحقیقہ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اچھا جی، ساتویں صفت ہے فعال، تخلیق، ترزیق. وہ اسی کے ساتھ ہے لیکن وہ معنی بتفصیل آ رہی ہے. کیا جی؟ ساتویں صفات ثبوتیہ حقیقیہ ازلیہ. صفات ثبوتیہ حقیقیہ ازلیہ میں سے ساتویں صفت ہے فعال، تخلیق، ترزیق. یہ فعال بفتح الفاء بمعنی کردن، کرنا، تخلیق پیدا کرنا، ترزیق رزق دینا. یہ دونوں عبارت ہیں ایک صفت ازلیہ سے جس کا نام ہے تکوین. کیا جی؟ فعال اور تخلیق یہ دونوں عبارت ہیں ایک صفت ازلیہ سے جس کا نام ہے تکوین. اور عن قریب تکوین کی تحقیق آئے گی کہ تکوین کیا ہے اور یہ صفت ہے. ویسے اس کا معنی کیا ہے؟ کون یکون تکوین، کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا. بدل ہے کہ کوئی اور شے ہے؟ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا یہ تکوین. آگے بڑھتے بعد لفظ الخلق لشیوع استعمالہ فی المخلوق. سوال ہے کہ بالفعل و بالخلق کہنا چاہیے تھا، وہ لفظ مختصر ہے باب تفعیل کی مصدر استعمال کی وجہ. کیا جی؟ سوال ہے کہ بالفعل والخلق کہنا چاہیے تھا، وہ لفظ مختصر ہے باب تفعیل کی مصدر استعمال کی کیا وجہ؟ یہ لمبی ہے تو عدول کیا ہے لفظ خلق سے لفظ تخلیق کی طرف، کیونکہ لفظ خلق کا استعمال عام طور پر مخلوق میں ہوتا ہے کہ خلق بول کر مراد مخلوق کئی بار پڑا ہے. تو پھر معنی یہ بنتا کہ فعال اور مخلوق اللہ کی صفت ہے، حالانکہ مخلوق تو اللہ کی صفت نہیں ہے نا. اس لیے خلق کی بجائے تخلیق بولا ہے تاکہ وہ وہم نہ جائے. جی کیا جی؟ جواب ہے عدول کیا ہے خلق سے اس لیے لفظ تخلیق کی طرف. لفظ خلق کا استعمال عام ہے، عام طور پر مخلوق میں بولا جاتا ہے. حیوانات جو ہے ان میں بولا جاتا ہے، جمادات میں نہیں. برخلاف تخلیق یہ نہیں بولا جاتا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. والفعل بالفتح بمعنی کردن، والتخلیق یہ عبارتان کلاہما فعل اور تخلیق دونوں مل کر عبارت ہے ایک صفت جس کا نام کیا ہے تکوین. اور وہ اشہر اسمائہ. جی یہ تکوین اس صفت کے اسماء میں سے اشہر ہے. یہ جو ہے نا فعال تخلیق اس کے یہ جو صفت ہے ازلی اس کے اسماء میں سے جو اشہر ہے وہ کیا ہے؟ تو تعریف کی انہوں نے تکوین کی، معدوم کو نکالنا عدم سے وجود کی طرف. کیا؟ معدوم کو نکالنا عدم سے وجود کی طرف. تو جتنے بھی کام اللہ کر رہا ہے یہ سارے یہی ہیں. زندگی دینا، موت دینا، بارش دینا، رزق دینا، عزت دینا،
کسی کو وہ تو عز من تشاء و تذل، ذلت دینا، یہ جتنے ہیں یہ سارے کیا ہے؟ اخراج معدوم من العدم الى الوجود۔ اس لیے سارے جو اللہ کے افعال ہیں جی یہ سارے لوٹتے ہیں کس کی طرف؟ تکوین کی طرف۔ کس کی طرف؟ صفت تکوین کی طرف، کہ معدوم کو نکالنا عدم سے کدھر؟ ان قریب آئے گی تحقیق اس کی، کس کی؟ تکوین۔ اور عدول کیا مصنف رحمہ اللہ نے لفظ خلق سے لفظ تخلیق کی طرف، باوجہ عام ہونے استعمال اس کے یعنی خلق کے مخلوقات میں، اس لیے کہ یہ جو خلق ہے یہ مفعول کے معنی میں اشر ہے، اپنے آپ سے ایجاد کے معنی میں۔ ایجاد کے معنی میں اتنا استعمال نہیں ہے جتنا مخلوق کے معنی میں۔ آگے جی، اور فعل اور تخلیق دونوں عبارت ہیں صفت ازلیہ سے، نام رکھا گیا اور صفت کا تکوین کے ساتھ، تو یہ اشر نام ہے تکوین، ان قریب آئے گی تحقیق اس کی۔ اور عدول کیا مصنف رحمہ اللہ نے لفظ خلق سے لفظ تخلیق کی طرف، باوجہ عام ہونے خلق کے استعمال کے مخلوق میں جی تخلیق دونوں عبارت ہیں ایک صفت ازلیہ سے جس کا نام رکھا گیا ہے تکوین، اور ان قریب آئے گی تحقیق تکوین کی، باوجہ عام ہونے استعمال لفظ خلق کے مخلوق میں۔ اگے پر ترزیق ہوا تکوین مخصوص، بس۔ اور ترزیق یہ بھی سارے مل کر یہ صفت ازلیہ ہیں جس کا نام تکوین ہے، اور یہ تکوین مخصوص ہے۔ یہ ترزیق رزق دینا، اللہ کا مخلوق کو رزق دینا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، یہ بھی۔ تو یہ تکوین مخصوص ہوئی، یعنی ایک خاص تکوین، کیا کہ بے مخلوق کے لیے رزق کا بندوبست کرنا، یعنی عدم سے وجود میں لانا جی، اے مطلب ہے جی۔ ہر ہم فصل دانے مٹی میں گم کرتے ہیں تو اللہ ان سے بہت سارا جو ہے نا اناج ہمارے لیے عدم سے وجود میں لے آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر آنے والے کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ اس جیسا مزید پیدا ہو سکتا ہے، اس کی جنس آگے چل رہی ہے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اچھا جی جی، وَالتَّرْزِيقُ ہوا تکوین مخصوص، اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ ترزیق کا تعلق ہے رزق کے ساتھ، مخلوق کو رزق دینا۔ آگے چلو سرا اشارتاً الی ان مثل التخلیق والتصویر والترزیق والاحیاء والاماتۃ وغیر ذلك مما اسند الى اللہ تعالی كل منهما راجع الى صفات حقیقیۃ ازلیۃ قائمۃ بالذات هي التکوین۔ بس علامہ فرماتے ہیں، علامہ تفتزانی صاحب تصریح فرمائی ہے مصنف نے اس کے ساتھ، اے بالترزیق، باوجود ہے کہ یہ فعل کے اندر داخل ہے کہ کوئی نہیں، تو یہ تصریح کیوں کی ہے؟ اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف، مخلوق کو پیدا کرنا، مخلوق کی تصویر بنانا، مخلوق کو رزق دینا، بین استور مخلوق کی تدبیر کرنی، زندگی دینا، موت دینا وغیرہ ذالک، کسی کو اونچا کرنا، کسی کو پست کرنا، کسی کو نعمتوں سے نوازنا، یہ سارے کام ان کاموں سے کہ اسناد کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ جو سارے کام ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف، اور
سرہا بہی الا انا، اس کی یہ جملہ خبر ہے، اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ ان کی مثل کل ان سے راجع ہیں ایک صفت کی طرف جو صفت حقیقیہ ہے، جو ازلیہ ہے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور وہ صفت تکوین ہے، وہ صفت، اس لیے اس کی صراحت کی تصریح کی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ تمام وہ افعال جو اللہ کی طرف منسوب ہیں وہ سارے کے سارے لوٹتے ہیں ایک ایسی صفت کی طرف جو صفت ازلیہ ہے، قائمہ بذات، اور وہ کیا ہے؟ یعنی ہر ایک ان میں سے تکوین ہے، یہ سب تکوین ہے، محض اسماء کا تعدد ہے متعلقات کے تعدد کی، یعنی مخلوق کو رزق ملا تو اس تکوین کا نام رکھ دیا ترزیق، کسی کو زندگی ملی تو اس تکوین کا نام رکھ دیا احیاء، کسی پر موت واقع ہوئی تو اس تکوین کا نام رکھ دیا، ان سمجھو اس گل نو جی، سنیں جی، اسی طرح تصویر، جو جس کی تصویر بنی تو اس کی وجہ سے نام رکھ دیا تکوین کا تصویر، سمجھے ہی؟ یہ وجہ ہے کہ ان کی تصریح کی ہے کہ یہ ساری چیزیں لوٹتی ہیں ایک صفت حقیقیہ کی طرف۔ ہاں جی، کیا جی؟ شارح علامہ تفتزانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے تصریح کی ہے ترسیح کے ساتھ اشارہ کرنے کے لیے اس بات کی طرف کہ تخلیق، تصویر، ترسیح، احیاء اور عبادت وغیرہ ذالک ان سے رفع، خفض، تنعیم، یہ سارے جاتا ہے، ان کی مثل ہر ایک ان سے راجع ہے ایک صفت کی طرف، یعنی یہ سارے جو ہے نا ایک صفت حقیقیہ کی طرف لوٹتے ہیں، جو حقیقیہ ہے، ازلیہ ہے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور وہ تکوین ہے۔ تو صرف یہ نام زیادہ کیوں ہیں؟ متعلقات کی، اس تکوین کا تعلق ہوا رزق دینے کے ساتھ تو کیا نام ہوا، اور اس تکوین کا تعلق ہوا زندگی دینے کے ساتھ تو تکوین کا نام احیاء، تکوین کا تعلق ہوا کسی کی موت کے ساتھ تو اس کا نام اماتت وغیرہ ذالک، سمجھا گئی؟ تو نام اس لیے زیادہ ہیں، اور یہ سارے نام قرآن میں موجود ہیں نا بھی، یہ سارے افعال اللہ کے موجود ہیں، اور یہ سارے جو ہیں یہ لوٹتے ہیں ایک صفت کس کی طرف کہ بھئی معدوم کو عدم سے وجود کی طرف نکالنا، ایشا بس ہے ہوں بے خود رو بین بین ترزیق جی، تکوین مخصوص متعلق بالرزق، صرح بہی اے باوجود ہے کہ داخل ہے کس میں، یا صرح بالتخلیق بالترزیق، دونوں جوڑ دیں، باوجود ہے کہ دونوں ہر ایک داخل ہے کس میں، یعنی فعل کے بعد تخلیق اور ترزیق کی تصریح کیوں کی ہے، دونوں کو جوڑ دیں، تو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تخلیق، تصویر، ترزیق، احیاء، اماتت وغیرہ ذالک، بلند کرنا، پست کرنا، نعمتوں سے نوازنا، عذاب دینا، یہ جتنی مثل ہے ان سے کہ اسناد کیا گیا ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف، اشارہ کرنا ہے اس بات کی طرف کہ ہر ایک ان سے لوٹتا ہے، یہ جملہ خبر ہے ان کی، لوٹتا ہے ایک صفت کی طرف، جو صفت اچھی قائمہ بذات ہے، تو وہ صفت کون سی ہے؟ یعنی ہر ایک ان دو سے، تخلیق، ترزیق سے، اور ہر من ہاؤ تو ان سب سے، یہ کیا ہے؟ محض ناموں کا تعدد متعلقات کے تعدد کی وجہ سے ہے، دو تین باری عرض کی تھی انہوں پکاؤ اگے لا کما، پھر معنی کر دیں للافعال۔ اشاعرہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں صفات حقیقیہ سات ہیں، کیا ہیں؟ سات، وہ تکوین کے علاوہ تکوین نہیں شامل کرتے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نہ کہ جیسا کہ زعم کیا امام اشعری نے
کہ یہ جو ہے نا تخلیق، ترزیق، تصویر الاخر ہی، یہ ساری من انہا، کہ یہ ساری اضافات ہیں اور اللہ کے افعال کی یہ صفات ہیں، اللہ کے ولیست بصفات ذاتیات حقیقیات مستقلات، جی یہ اللہ کے جو افعال ہیں نا ان کی یہ صفات ہیں. جی کیا کہ جی نہ جیسا کہ ذکر کیا امام مشری رحمہ اللہ نے کہ یہ جو تخلیق، ترزیق وغیرہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے کاموں کا انکار ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اضافتیں ہیں اور افعال کی صفات ہیں. ایشا بس ادھر پہ سمجھو اس گل نو. نہ جیسا کہ ظام کیا امام اشعری نے، قیلا کہا گیا ہے کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مصنف شارح رحمہ اللہ کا مختار مذہب ہے، مصنف رحمہ اللہ کا، اور ہمارے نزدیک اس میں نظر ہے، بلکہ مختار شارح کا مذہب ہے امام اشعری کا، بھئی تکوین علیحدہ صفت نہیں ہے، جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ اس شرح میں اور اس کے غیر میں. اور لیکن چلے ہیں شارح یہاں اس پر جو مناسب ہے مصنف کی کلام کی تفسیر کے رحمہ اللہ. او کیڑا کہ من انہا اضافات، جی کیونکہ امام اشعری نے فرمایا ہے کہ تکوین نہیں ہے صفت، بلکہ جب تعلق پکڑے قدرت اور ارادہ رزق دینے کے ساتھ. کون تعلق پکڑے؟ قدرت اور ارادہ. رزق دینے کے ساتھ تعلق پکڑتے ہیں تو پیدا ہو جاتی ہے اضافت، ایک نسبت جس کا نام ہے ترزیق، یوں کہتے ہیں. سنیں جی کہ جب قدرت اور ارادہ تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ، تو پیدا ہوتی ہے ایک نسبت جس کا نام، اور جب تعلق پکڑے قدرت ارادہ حیات کے ساتھ تو حاصل ہوتی ہے ایک نسبت جس کا نام، کہندے ایویں باقی سارے نال سارے جوڑ لو، تو یوں کہتے ہیں. کون؟ تکوین کو علیحدہ صفت نہیں. امام ماتریدی کی تحقیق ہے کہ تکوین علیحدہ صفت ہے. جی اچھا جی. وصفات کیونکہ امام اشعری نے تقسیم کیا ہے صفات کو صفات ذات اور صفات افعال کی طرف. اور تیسری لائن ہے کدھر تقسیم کیا ہے؟ صفات ذات وہ ہیں کہ نہیں جائز خالی ہونا ذات کا ان صفات سے، ان کو کہتے ہیں صفات ذات. علم، قدرت گنیا ویجے، حیات، سمع، بصر، ارادہ، کلام، کتنے ہو گئے؟ یہ ہے. تو صفات ذات وہ صفات ہیں کہ جن سے ذات کا خالی ہونا جائز، تو وہ یہ 7 صفتیں ہیں. اور تقسیم کیا ہے صفات افعال کی طرف. صفات افعال کون ہیں؟ اور یہ حادثہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو صفات افعال ہیں نا، یہ جائز ہے خالی ہونا ذات کا صفات افعال سے، جیسا کہ تخلیق. اللہ نے جب اللہ تھا مخلوق کا آغاز نہیں فرمایا تھا تو تخلیق تھی؟ بالفعل تخلیق، بالفعل ترزیق، بالفعل تصویر، ورنہ ہویا نہیں تھی. تو شروع ہونا ہے تو بہت کام بڑھا. تو اس لیے کہتے ہیں یہ صفات افعال جو ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ حادثہ ہیں. تو ذات کا ان سے خالی ہونا جائز ہے. اچھا پھر سوال ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ محلِ حوادث بن گیا تو نہیں لازم آتا ہے اس سے حوادث کا قیام بذات ہی تعالیٰ، اس لیے کہ یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں، اضافات ہوتی ہیں، یہ امور نئے وجود ان کے لیے خارج میں. سنیں جی، کیونکہ اللہ نے جب کسی کو رزق دیا
تو یہ صفت سمجھ آئے کیا؟ رزق دینا، یہ سمجھ آیا نہیں؟ خارج میں تو وجود خالق ہے، رازق ہے، اور یہ مرزوق ہے، اور یہ رزق ایک سمجھ آ رہا ہے، تو رزق دینا یہ تو فعل ہے جی، یہ ایک، تو اس کا خارج میں تو وجود کوئی نہیں، یہ مطلب سمجھ گئے ہیں؟ یہ ہے اشاعرہ کا مذہب۔ ہم ماتریدیہ ہیں، ہم ابو منصور ماتریدی کے۔ اب نہ جیسا پچھو اتنا کرنا ہے پچھو، اور ترزیق وہ تکوین مخصوص ہے، تصریح کی ہے مصنف رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ، اس ایک کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، واسطے اشارہ کرنے کے اس بات کی طرف کہ تخلیق اور تصویر اور ترزیق اور احیاء اور اماتت وغیرہ ذالکہ کی مثل ان افعال سے کہ نسبت کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، واسطے اشارہ کرنے کے اس بات کی طرف کہ ہر ایک ان سے لوٹتا ہے ایک صفت کی طرف جو حقیقیہ ہے، یعنی جو باقی صفات کی طرف طرح حقیقیہ ہے، ازلیہ ہے، قائمہ بالذات ہے، وہ تکوین ہے نہ جیسا کہ ذام کیا امام اشعری نے، یعنی یہ کہ یہ جو تخلیق ترزیق تصویر ہیں یہ نسبتیں ہیں اور صفات ہیں افعال کی جی، یعنی اللہ کے جو فعل ہیں جب قدرت اور ارادہ تعلق پکڑتے ہیں کہ یہ ہو تو جو فعل ہیں اس کی یہ صفتیں ہیں جی تصریح کی ہے اس کے ساتھ واسطے اشارہ کرتے ہیں کہ اس بات کی طرف کہ تخلیق اور تصویر اور ترزیق اور احیاء اور اماتت وغیرہ ذالکہ ان افعال سے کہ اسناد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، ان کی مثل ہر ایک ان سے لوٹتی ہے ایک صفت کی طرف جو حقیقیہ ہے، ازلیہ ہے، قائمہ بالذات ہے، وہ تکوین ہے، نہ جیسا کہ ذام کیا امام اشعری رحمہ اللہ نے کہ یہ ساری نسبتیں ہیں اور اللہ کے افعال کی صفات ہیں۔ اب دیکھنے امام اشعری تکوین کے قائل نہیں ہیں، ہمارے نزدیک صفات ذاتیہ حقیقیہ ازلیہ 8 ہیں، اشاعرہ کے نزدیک 7 ہیں، تو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے، تو ایک صفت پر اختلاف ہے، کس پر؟ اتنا بڑا اختلاف ہے، لیکن چونکہ نہ پڑھنا نہ سمجھنا نہ پتہ، اس واسطے پھر یہ تو گل ہونی کو نہیں جی تھلے تھلے میں جڑنا اگے جی بل کلام وہی صفت ازلیۃ عبر عنہا بالنظم المسمى بالقرآن المرکب من الحروف۔ صبر۔ اچھا جی 8ویں صفت ہے کلام، کون ہے؟ کلام۔ تو کلام یہ صفت ہے ازلیہ ہے، کلام بھی اللہ کی علیحدہ ایک صفت ہے جو ازلیہ ہے، صفات ذاتیہ میں سے ہے، کیا کہ جی صفات ثبوتیہ قائمہ ازلیہ میں سے 8ویں صفت ہے کلام، یہ بھی صفت ازلیہ ہے۔ ان توجہ کریں، سمجھانے کے لیے تعبیر کیا جاتا ہے اس صفت سے نظم کے ساتھ، تعبیر کیا جاتا ہے اس صفت سے نظم کے ساتھ۔ انہوں جڑا اصول فقہ پڑھے ہیں نا، کلام نفسی تو کلام لفظی، انہوں ذرا ضرورت ہے تو تفصیل آ رہی ہے کہ یہ جو اللہ کی صفت ہے نا کلام، اس کی جو تعبیر ہمارے سامنے کی جاتی ہے تو وہ کی جاتی ہے نظم کے ساتھ، وہ نظم کے جس کا نام ہے قرآن، وہ نظم جس کا نام رکھا گیا ہے، ایسا قرآن، ایسی نظم جو مرکب ہے کس سے؟ جو ہمارے سامنے کس سے مرکب ہے؟ حروف سے مرکب ہے، کیا کہ جی
کلام یہ صفت ازلیہ ہے، تعبیر کیا جاتا ہے اس صفت سے نظم کے ساتھ، ایسی نظم جس کا نام رکھا گیا ہے قرآن، ایسا قرآن جو مرکب ہے حروف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلام فی صفت الکلام، الکلام فی صفت اس کلام سے مراد ہے گفتگو، جو اللہ کی صفت ہے کلام، اس کے بارے میں گفتگو۔ قال رحمہ اللہ، مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ والکلام وہو صفات ازلیۃ، یہ بات ہو گئی، تعبیر کیا جاتا ہے اس صفت سے، یہ تعبیر کرنی ہے موضوع لا سے، موضوع کے ساتھ، جی موضوع لا سے موضوع کے ساتھ، یعنی یہ تعبیر کرنی ہے مدلول کی دال کے ساتھ۔ جی مقصد یہ ہے موضوع لا ہے اللہ کی کلام، جو اللہ کی صفت ہے، اس کو تعبیر کر رہے ہیں موضوع کے ساتھ، جو اس کی دال کے ساتھ، جو ہمارے سامنے، یہ مطلب ہے جی۔ یا یوں کہیں کہ یہ تعبیر ہے مؤثر سے، اثر کے ساتھ، مؤثر وہ اللہ کی صفت، اس کا اثر یہ جو ہمارے سامنے کلام ہے۔ ہن توجہ کریں، پس اس میں دو قول ہیں، اول اشر ہے کہ تعبیر کرنی موضوع لا کی کس کے ساتھ، اور ثانی اقرب الی التحقیق ہے کہ یہ تعبیر ہے مؤثر سے، اثر کے ساتھ، ایشا سے۔ توجہ کریں بھائی، تعبیر کی جاتی اور صفت سے کس کے ساتھ، نظم کے ساتھ، ارادہ کیا نظم سے لفظ کا، لیکن لفظ کیوں نہیں بولا؟ تو وہ جو بات کئی بار پڑھی، لیکن اصولیین تعبیر کرتے ہیں لفظ قرآن سے نظم کے ساتھ، ادب کے لیے، کیونکہ لفظ ہوتا ہے شے کو منہ سے پھینکنا، اور نظم ہے موتیوں کو لڑی میں پرونا۔ المسمى المرکب، ارادہ کیا ہے اشارے صاحب نے یہ کہ کلام جو شمار کی گئی ہے نا صفات الہیہ سے، وہ معنی ہے جو قدیم ہے، جو قائم بذات ہی تعالی ہے، وہ کلام ہے، اللہ کی صفت جو ہے وہ کلام ہے۔ بہرحال یہ قرآن جو مرکب ہے حروف جا الف با تا سا، تو یہ جو ہے نا یہ کیا ہے، اور یہ جو ہے نا جو ہمارے سامنے ہے، یہ نہیں ہے صفت قدیمہ قائمہ بذات ہی، بلکہ یہ دال ہے اس صفت پر، بلکہ اور نام رکھا گیا ہے اول کا، وہ جو معنی قدیم قائم ہے، کلام نفسی، اور نام رکھا گیا ہے ثانی کا کلام لفظی۔ آگے سمجھ بات۔ اور معتزلہ اول کے منکر ہے کہ کلام نفسی کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یہی کلام لفظی حادث ہے فقط، یہ ہے تحریر محل نزاع کی، جس پر آگے ابھی بحث آ رہی ہے کہ قرآن مخلوق ہے کہ نہیں، حادث ہے کہ قدیم ہے، جو مسئلہ اٹھا اس وقت، جس پر امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے بڑی سزا کاٹی جی ہے، سمجھیے، یہ اصل محل نزاع ہے کہ کلام نفسی قدیم ہے، کلام لفظی حادث ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ کلام لفظی ہی اللہ کی صفت ہے اور یہ حادث ہے، کیونکہ وہ صفات کے حدوث کے قائل ہیں، سمجھ گئے ہو؟ اور چلو جی، اور کلام صفت ازلیہ ہے، باقی صفتہ میں نال لانیاں نا جی، تعبیر کی گئی ہے صفت سے نظم کے ساتھ، وہ نظم
کہ نام رکھا گیا اس نظم کا الف لام موصولہ قرآن کے ساتھ، ایسی نظم یا ایسا قرآن دونوں طرح ٹھیک ہے جو مرکب ہے حروف سے، تو اس کلام کو اس کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جی۔ اور کلام بھی صفت اصلیہ ہے، تعبیر کیا جاتا ہے اس صفت سے نظم کے ساتھ، جس کا نام رکھا گیا ہے قرآن جی ایسا قرآن جو مرکب ہے حروف سے۔ وَذَلِكَ مَن يَأْمُرُ وَيَنْهَى وَيُخْبِرُ يَجِدُ فِي نَفْسِهِ مَعْنًى ثُمَّ يَدُلُّ عَلَيْهِ بِالْعِبَارَةِ أَوِ الْكِتَابَةِ أَوِ الْإِشَارَةِ۔ بس کلام نفسی تے کلام لفظی دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ کون؟ کلام نفسی اور کلام نفسی دونوں۔ بعض چیزیں وہ شاہد سے غائب پر دلیلیں بنائی جاتی ہیں ورنہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ یعنی ذالک الکلام نفسی ثابت ہے، کلام نفسی۔ ثابت ہے۔ اور اب یہ جو نا شاہد ہے نا، شاہد یہ جو شاہد ہیں ان کو دلیل بنانا ہے غائب پر، یہ اس لیے کہ ہر شخص یعنی مولوی وفا حکم دیتا ہے اور منع کرتا ہے اور خبر دیتا ہے، یعنی ہر وہ شخص جو کسی کو منع کرتا ہے وہ قبل وجود العبارت بولنے سے پہلے پاتا ہے اپنے جی میں ایک معنی، جی اشارہ کرتا ہے اس معنی پر عبارت کے ساتھ، پھر دلالت کراتا ہے وہ من اس معنی پر عبارت کے ساتھ، یعنی بول کر، یعنی یا لکھ کر یا اشارے کے ساتھ۔ سنیں جی، تب جو پہلے اس نے جی میں اس کے اندر موجود ہے نا، یہ کلام نفسی ہے، پھر جو بولی ہے یا لکھی ہے یا اشارے کے ذریعے سمجھائی ہے یہ کلام لفظی ہے۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ کلام نفسی ثابت ہے اس لیے کہ ہر وہ شخص جو حکم دیتا ہے اور منع کرتا ہے اور خبر دیتا ہے وہ بولنے سے پہلے اپنے جی میں ایک معنی پاتا ہے، پھر اس معنی پر دلالت کراتا ہے بولنے کے ساتھ یا لکھنے کے ساتھ یا اشارے کے ساتھ۔ اے شاباش، توجہ بھائی، او دیکھو وَذَلِكَ یعنی کلام نفسی ثابت ہے، یہ کوئی ویسے وہم نہیں بلکہ یہ پکی بات ہے، ثابت ہے، اس لیے کہ ہر وہ جو کسی کو امر کرتا ہے یا کسی کو کسی کام سے منع کرتا ہے یا کسی شے کی خبر دیتا ہے پاتا ہے وہ من نفسی ایک معنی، پھر دلالت کرتا ہے، لیکن مراد دلالت کرانا ہے، پھر دلالت کراتا ہے وہ من اس معنی پر، کس کے ساتھ؟ عبارت کے ساتھ یا کتابت کے ساتھ، پس یہ معنی وہ کلام نفسی ہے اور وہ معنی ایک ہے نہیں مختلف ہوتا، تعبیر کیا جاتا ہے اس معنی سے کس کے ساتھ؟ مختلفہ کے ساتھ، اور یہ وہ جو معنی ہے وہ ان امور مختلفہ کا غیر ہے۔ امور مختلفہ کون؟ امر، نہی، خبر، وعد، وعید، یہ سارے، لیکن وہ جو معنی ہے وہ واحد ہے، اس لیے کہ ما یختلف جو ہوتا ہے نا وہ غیر ہوتا ہے ما لا یختلف ہوتا، جو مختلف ہوتا ہے یہ اور ہوتا ہے، جو مختلف نہیں ہوتا وہ اور ہوتا ہے، یہ غیر غیر ہوتے ہیں۔ سنیں جی اے شاباش سے گل ختم ہو گئی جی، اور یہ اگلی بار تک نالے، اور یہ اس لیے کہ ہر وہ شخص یعنی کلام نفسی ثابت ہے، ہر وہ شخص جو امر کرتا ہے اور نہج کرتا ہے اور خبر دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ قبل وجود العبارت پاتا ہے اپنے جی میں ایک معنی، پھر دلالت کراتا ہے اس معنی پر
زبان کے ساتھ یا کتابت کے ساتھ یا اشارے کے ساتھ اور بالبنان. جی اور یہ اس لیے کہ ہر وہ شخص جو عمل کرتا ہے اور ناز کرتا ہے اور خبر دیتا ہے پاتا ہے، وہ اپنے جی میں ایک معنی پھر دلالت کراتا ہے اس معنی پر عبارت کے ساتھ یا کتابت کے ساتھ یا اشارے کے ساتھ. جی واہ واہ. وَهُوَ غَيْرُ الْعِلْمِ إِذْ قَدْ يُخْبِرُ الْإِنسَانُ أَمَّا لَمْ يَعْلَمْهُ بَلْ يَعْلَمُ خِلَافَهُ. بس اچھا جی، اختلاف شروع. یہ جو اللہ کی صفت ہے نا کلام، اللہ کی کلام، یہ اللہ کی صفت علم کے غیر ہے. کیا کہیں؟ یہ جو اللہ کی صفت ہے صفت کلام، یہ علم کا غیر ہے. علم. اب اس کو ثابت کرنا ہے شاہد کے اندر کہ کلام اور ہوتی ہے، علم اور ہوتا ہے. یہ دونوں جدا جدا ہو سکتے ہیں کیونکہ کبھی خبر دیتا ہے انسان اس شے سے جس کا اس کو جی تحقیق نہیں ہوتی، اس کی وہ خبر دے رہا ہے. تو اب علم کوئی نہیں ہے، خبر ہے، تو خبر یہ کلام ہے کہ تو کلام پائے گی، یہ علم کوئی نہیں. بل سے ترقی ہے، بلکہ جانتا ہے اس کے، جیسے کہ خبر دینا زید کے قعود کی، حالانکہ جانتا ہے کہ زید بیٹھا نہیں ہے کھڑا ہے، تو یہ خبر، یہ کلام تو ہے، لیکن اس کلام اور جو اس کے بارے میں علم ہے یہ دونوں جدا جدا ہیں. تو یہ شاہد میں سمجھ کر سمجھنا ہوا کہ سوال تو آ رہا ہے کہ یہ شاہد پر قیاس کر رہے ہو غائب کو، یہ کیسے جائز ہے؟ کیا جی علم کا غیر اس لیے ہے کہ کبھی خبر دیتا ہے انسان اس فعل کی جس کو، اس شے کی جس کو وہ نہیں جانتا، بلکہ کبھی اس کا خلاف جانتا ہے تب بھی خبر دے رہا ہوتا ہے. جی لوڑ ذرا دھیان کری میں میرے لگ دیا اور پچھو بیخ. اور جب کہ وارد کیا ہے مخالف نے اس پر کہ یہ معنی وہ علم اور ارادہ ہے جو تم کہتے ہو کلام نفسی ہے، یہ معنی کیا ہے؟ علم اور ارادہ ہے، کوئی علیحدہ نہیں شے. اس لیے کہ عبارت کا مدلول خبر میں یہ متکلم کا علم ہے خبر کے ساتھ، اور امر میں متکلم کا ارادہ ہے مامور بے کا، اور نہی میں ارادہ ہے کس کا؟ تو یہ تو ارادہ ہے، ارادہ اور علم ہے، تو پس نہ ثابت ہوگی. یہ ان کا سوال ہے، یہ ان کا سوال ہے. تو جواب دیا ہے شارح نے اس سے اپنے اس قول کے ساتھ کہ کلام علم کا غیر، بولو چاہاں وہ کون؟ وہ کلام علم کا، کیونکہ کبھی خبر دیتا ہے انسان اس شے سے جس کو نہیں جانتا، بلکہ کبھی جانتا ہے اس کے، جیسا کہ ساری اخبار کاذبہ جو اب وہ کلام تو ہے، علم کوئی نہیں کیونکہ وہ جھوٹی ہے. کیونکہ خبر اخبار کاذبہ میں علم کے، تو پس ثابت ہو گیا تغایر کلام اور علم کا. آگے سمجھیں، یہ بات پوری ہوگی. اعتراض کیا گیا اس پر بائیں طور کے کذب محال ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک، اور دوسرا غائب کا قیاس شاہد پر یہ. تو تم نے تو شاہد کے اندر جو کچھ سمجھا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر رہے ہو اس طرح. جی دو اعتراض ہیں. جواب دیا امام رازی نے
بالاجماع، اجماع کے ساتھ اس بات پر کہ خبر کی جو ماہیت ہے وہ متحد ہے کس میں؟ غائب اور شاہد میں۔ لہٰذا علم کی مغایرت شاہد میں یہ دلالت کرتی ہے علم کی مغایرت پر کس میں؟ غائب میں۔ یہ تو امام رازی نے جواب دیا، جی لہذا ٹھیک ہے۔ اور جواب دیا ہے بعض علماء نے کہ مقصود اس سے جو یہ دلیل دی ہے جی تصویر بیان کرنی ہے تغیر کی کلام نفسی کے درمیان اور علم اور ارادہ کے درمیان۔ کیونکہ جتھے بارہ چھڑی کو دیکھنا بغیر اور ارادہ تے کلام ارادے کا بھی غیر ہے۔ سنیں جی بھی صرف یہ جو ہم نے قیاس کیے ہیں اس کے ذریعے ہم نے مغایرت ثابت کی ہے، باقی ثابت کرنا کلام کا صفت للواجب وہ بالاجماع ہے اور نقل ہے انبیاء سے، اس سے ثابت ہے۔ سنیں جی جی اور جواب دیا ہے بعض نے بائیں طور کے مخالف جو ہے وہ جائز رکھتا ہے غیب کا قیاس کرنا کس پر؟ شاہد ہے۔ تو ہم نے اس کے مطابق اس کو جواب دیا، لیکن کہتے ہیں بس دفع الاول اول کا جواب دیا گیا ہے کہ او امام رازی نے جو کہا تھا بائیں طور کے اتحاد او بھی ماہیت الخبر متحد ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو اول البحث ہے، یہ اسی سے تو بحث شروع ہوتی ہے کہ بھئی قیاس کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اچھا جی اور ثانی اور دوسرا جواب اور مقصود جی جواب ثانی اجماع اور نقل محض دلالت کرتے ہیں کلام کے، ثبوت پر نہ کہ دلالت کرتے ہیں کہ کلام علم اور ارادے کا، غائب ہے۔ پس ضروری ہے مغایرت کا بیان، کیونکہ ثابت تو یہ کرنا ہے، وگرنہ واجب ہوگی تعویل اس کی جو نقل کیا جائے گا علم اور ارادے کے ساتھ۔ پھر اس کی تعویل کریں گے کہ یہ تو اکٹھے ہو گئے جی۔ جی اور تیسرا جی بائیں طور کے مطلوب ثابت کرنا ہے اس کا، اور تیسرا بھی یہ ان کو جو کہا تھا وہ جاب بعضہم نا کہ بھئی جو ہے نا وہ غیب کو قیاس کرتے شاید پر، تو وہ یہ ہے کہ مطلوب تو ثابت کرنا ہے اس عقیدے کا جو دین کے بات سے کہ اللہ کی یہ صفت ہے، نہ کہ فقط قسم کو، یہ تو مقصد نہیں ہے، عقیدہ بیان ہو رہا ہے جی ایشا بس۔ اور اعتراض کیا گیا گل مک گئی مڈو شڈو، پھر یہ جو دلیل دی ہے کہ کلام علم کا غیر ہے، اعتراض کیا گیا دلیل پر وجہ آخر کے ساتھ وہ یہ نویں گل مڈو شڈو، وہ یہ کہ دلالت کرتی ہے دلیل کلام نفسی کی مغایرت پر علم، تصدیقی کے لیے کیونکہ جو مثالیں دی ہیں وہ تو خبر ہے، کیا ہے خبر ہے۔ تو خبر تصدیق ہوتی ہے جی، یعنی کلام نفسی مغایر ہے کس کے لیے؟ علم تصدیقی کے لیے، نہ کہ علم، تصوری کے لیے۔ کیونکہ مخبر ضروری ہے یہ کہ واقعہ ہو اس کے ذہن میں صورت اس شے کی کہ ارادہ کرتا ہے اس کے ساتھ، خبر دینے کا تو پس یہ تو تصور ہے۔ یہ تو تصور ہے جو اس نے ارادہ کی ہے، تو تصور کے تو مخالف ثابت ہی نہیں ہوا۔ وہ کہ ظام کرتے ہیں کہ وہ کلام، تو یہ تو تصور ہے، یہ تو۔ اور جواب دیا گیا بائیں طور کے مدلول کلام اخباری کا جو مدلول ہے وہ بھی علم تصدیقی ہے، نہ کہ تصوری۔ جواب دیا گیا بائیں طور کے پورا ہوگا جب کہ ہوگی دلالت وضعیہ، حالانکہ دلالت وضعی اس طرح نہیں ہے کہ کلام کا جو نا بھئی کلام اخباری کا جو مدلول ہے وہ بھی کیا ہے؟ علم تصدیقی، یہ نہیں ہے جی، بلکہ یہ تو دلالت ہے اثر کی۔ مؤثر پر اور فرمایا صاحب الصحائف نے
فرق دھیان کریں جی بندے نے اصل گل ہے فرق واضح بین جی کلام نفسی کے درمیان اور وہ یہ ہے کہ نفسی جو ہے نا ضروری ہے یہ کہ ہو ما قصد الخطاب مع نفس ہی او اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس میں خطاب کا قصد ہوتا ہے اپنے ساتھ یا کس میں کلام نفسی اور علم میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اپنے ساتھ خطاب کا قصد ہو یا بس یہ بات خالی ہے کیونکہ علم خالی ہوتا ہے اس اندنے یہ ہمارے افکار کے خواص سے ہے بھی ایک فرق ہو سکتا ہے ان کے درمیان جی وغیر اچھا جی اور کلام علم کا غیر ہے کیونکہ کبھی خبر دیتا ہے انسان اس شے سے جس کا اس کو علم نہیں ہے بلکہ جانتا ہے اس کے خلاف کو شاباش جی کلام علم کا غیر ہے کیونکہ کبھی خبر دیتا ہے انسان اس شے سے جس کا اس کو علم نہیں ہے بلکہ جانتا ہے اس کے خلاف کو وغیر الارادۃ لأنه قد یأمر بما لا یرید کمن من امر عبده قصدا الى اظہار عصیانہ وعدم امتثالہ لأوامرہ بس اور کلام غیر ہے صفت کلام غیر ہے صفت ارادے کا جی کلام اور ارادہ بھی غیر ہے جی کلام اور ارادہ بھی غیر اس لیے کہ کبھی حکم دیتا ہے متکلم اس چیز کا جس کا وہ ارادہ نہیں کرتا جس کا وہ ارادہ اس کا خلاف کا ہوتا ہے حکم اور دے رہا اور ارادہ اس کے خلاف کا ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ کلام وہ جو حکم دینا وہ کلام ہے نا بے کلام اور ہے کیا کہ جی کلام ارادے کا بھی غیر ہے اس لیے کہ متکلم کبھی حکم دیتا ہے اس شے کا جس کا وہ ارادہ نہیں کرتا مثال دی ہے مثل اس شخص کے جس نے حکم دیا اپنے غلام کو کہ فلاں کام کرو ارادہ کیا اس کی نافرمانی کے ظاہر کرنے کا اور ارادہ کیا اس کے عدم امتثال کا اس کے اوامر کا وہ مثال آ رہی مار رہا سی تو لوگ آخیا کٹدا کیوں سکا گل نہیں منتا جی تو انہیں پھر آخیا لے تھوڑے سامنے میں انہوں حکم دینا ہے کون جو کرنا تو اب اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ نہ کرے تاکہ لوگوں کے سامنے میں سچا ثابت ہوں کہ میں کیوں اس کو مار رہا ہوں اب بظاہر اس نے کلام کی ہے فلانا کم کر ارادہ یہ ہے کہ یہ نہ کرے تاکہ اس کا نافرمانی ظاہر ہو اور میری سچائی ظاہر ہو تو دیکھیں کلام ہے ارادہ نہیں ہے کیا کہ جی جیسے وہ بندہ جس نے حکم دیا کسی کام کا اپنے غلام کو لیکن ارادہ یہ ہے کہ اس کی نافرمانی کو ظاہر کرے ایسا بس ہے وغیر الارادہ اس لیے کہ کبھی حکم کرتا ہے متکلم اس چیز کا جس کا ارادہ نہیں کرتا مثل اس شخص کے جس نے حکم دیا اپنے غلام کو قصد کرتے ہوئے اس کی نافرمانی کے اظہار کا اور اس کے عدم امتثال کا عدم اطاعت ہی لأوامر ہی وضاحت اس کی یہ ہے کہ مولوی وفا مار رہا ہے اپنے عاصی غلام کو پس ملامت کی مولوی عبداللہ اور مولوی ابراہیم نے اور کہا کہ نہ مار اپنے غلام کو نہ حق جی اس نے کہا مولوی وفا نے کہا جی کہ یہ غلام عاصی ہے انہوں نے کہا کہ وفا تو جھوٹ بول رہا ہے جی تو اب ارادہ کیا وفا نے یہ کہ ظاہر کرے عبداللہ اور ابراہیم پر اپنے غلام کی پس حکم دیتا اس کو ایک کام کا اب وہ ارادہ کر رہا ہے یہ کہ وہ غلام وہ کام کہ کرے ارادہ یہ کہ نہ کرے تاکہ ظاہر ہو جائے صدق مولوی وفا کا یہ تقریر اس کی آ گئی ہے ختم
اعتراض کیا گیا بائیں طور کے موجود یہاں کیا ہے صیغۃ الامر ہے، نہ کہ حقیقت الامر۔ حقیقت الامر تو یہ ہے کہ ارادہ بھی کرے، تو یہ تو صیغۃ الامر بول رہا ہے جی، لہذا فلا طلب، جب حقیقت الامر نہیں تو طلب کو نہیں، تو طلب تو امر میں ہوتی ہے، جیسا کہ یہ بات کہ ارادہ نہیں ہے تو پھر امر بھی کوئی نہیں ہے، اگر یہاں ارادہ نہیں نہ پایا گیا تو کلام بھی نہیں پائے، اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ طلب جو ہے وہ امر کے صیغے کا لہذا اس سے منفک نہیں ہوگا، اور کلام غیر ارادے کا، اس لیے کہ عظمِ شان کبھی حکم کرتا ہے متکلم اس شے کا کہ نہیں ارادہ کرتا اس کا، تو اب جب حکم کرے گا تو کلام پائے گی یا ارادہ کوئی نہیں پایا گیا، مثال جیسا کہ وہ شخص جیسا کہ وہ شخص جس نے حکم دیا اپنے غلام کو قصد کرتے ہوئے غلام کی نافرمانی کے اظہار کا غلام کی نافرمانی کے اظہار کا، اور غلام کے عدم امتثال کا غلام کے عدم امتثال، مالک کے اوامر کے لیے، مالک کے اوامر کے، جی اور کلام ارادے کا غیر ہے، اس لیے کہ کبھی حکم دیتا ہے متکلم اس شے کا کہ نہیں ارادہ کرتا اس کا، مثال اس شخص کے جس نے حکم دیا اپنے غلام کو قصد کرتے ہوئے غلام کی نافرمانی بسم کے اللہ اظہار کا، الرحمن اور غلام کے عدم امتثال کا مالک کے اوامر کے لیے۔ جی وَيُسَمَّى هَذَا كَلَامًا نَفْسِيًّا عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْأَفْضَلُ۔ صبر بھائیو، سما ہاذا، اس کا نام ہے کلام نفسی، یعنی کلام ذاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نفس سے منزہ ہے، جس نفس کو ہم سمجھتے ہیں اللہ اس سے منزہ ہے۔ کلام نفسی کا مطلب ہے کلام، یہ کلام نفسی کا معنی، کلام نفسی کا معنی ان پکاؤ نا، عقیدہ یہ رکھنا ہے بھی کلام نفسی کا مطلب ہے بے نفسی منسوب طرف نفس کے، وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں نفس ہمارے اندر، یہ بات نہیں ہے جی، سمجھے ہی؟ او بے خود رو بھائی، سما حاض المانا، یہ جو معنی ہے اس کا نام ہے کیا وارد کیا گیا اس پر بائیں طور کے عرب نہیں نام رکھتے اس کا، سنیں جی ان کا جواب دیا اگوں، پھر اگلی گل اور گئی جی، اور نام رکھا گیا ہے اس معنی کا کلام نفسی، یعنی کلام ذاتی، شابہ جی، نام رکھا گیا ہے اس معنی کا کلام نفسی، اگے علامہ اشارہ الیہ الافضل بقولہ شعر ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا۔ ہوں ویکھو درو وارد کیا گیا اس پر کہ یہ معنی جو ہے اس کو کلام کہتے ہیں، بائیں طور کے عرب نہیں نام رکھتے اس معنی کا، تو جواب دیا شارع صاحب نے حجت پکڑتے ہوئے بلغاء کے کلام کے ساتھ بے قول ہی، سنے ہی، تو یہ سوال کا جواب ہے کہ یہ جو دل کے اندر مضمون ہوتا ہے اس پر، اس کو کلام کہتے ہیں، اس کو تو اختل کا شعر ہے، بمطابق اس کے کہ اشارہ کیا ہے اس کی طرف اختل نے اپنے اس قول کے ساتھ، کیا کہ بے شک کلام البتہ دل میں ہوتی ہے، وہ دل میں کیا چیز ہے معنی، تو اس کو کیا کہہ رہا ہے شاعر، ان الکلام لفل، محض بنایا جاتا ہے زبان کو دل والی شے پر دلیل، کہ میرے دل وچ آ شے وے، ہاں جی کیوں جی سمجھے ہی نہیں کیا، اوے خود رو، تو بے قولی علامہ اشار الیہ، یہ شاعر ہے عرب کے، تھا یہ بنی قدمائے بنی امیہ کی دولت میں، اور بعض نے منسوب کیا اس شعر کو حضرت امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، بعض نے یہ کہا کہ یہ آپ کا شعر ہے، اچھا جی، اشارہ کیا اپنے قول کہ بے شک کلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیل۔
الفؤاد بزم و حمزہ العین فؤاد قلب، یہ مشتق ہے فادت لحم کہ جب کہ رکھے تو اس کو گوشت پر. تو پھر اس کا نام فؤاد کیوں رکھا گیا؟ لے سواد لون ہی، جل گوشت اگ تے سب رکھو تو کالا ہوندا ہے نا، چونکہ اس کا رنگ کیا ہے؟ کالا ہے. یا اس کا جو مزاج ہے اس میں حرارت ہے جی، گرمی ہے جی. سنے ہی اے شاباش سے. اور کبھی استعمال کیا جاتا ہے بالفتح والواو فواد واد، اور کہا ہے قاموس میں کہ یہ بس. اور اس شعر کا ما قبل یہ ہے لا تعجبینا من امرن بکلامہ حتی یکونا مال کلام اصیلا. اصیل سے مراد ہے صاحب اخلاق محمودہ، وفا بالواد جود شجاعت. چلو جی، بامطابق اس کے اشارہ کیا اس کی طرف اختل نے اپنے قول کے ساتھ. شعر بے شک کلام البتہ دل میں ہے اور محض بنائی جاتی ہے زبان دل پر دلیل. شاباش جی. اس کے اشارہ کیا اس کی طرف اختل نے اپنے اس قول کے ساتھ. شعر بے شک کلام البتہ دل میں ہوتی ہے، ماذ بنائی جاتی ہے زبان دل والی بات پر دلیل. اگے نہیں. قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ انی زودت فی نفسی مقالۃ. اب دوسری جو ہے نا اثر الصحابی، پہلے تھا وہ کلام العرب سے مثال دی تھی کہ جو دل میں ہوتا ہے اس کو کلام کہتے ہیں. اب صحابی کا اثر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بے شک تیار کیا تھا میں نے اپنے جی میں ایک مقالہ، ایک مضمون. تو مضمون کی شے ہوندی ہے؟ کلام ہے. تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں ایک مضمون تیار کیا تھا، کلام تیار کی تھی، ایک کلام تیار. تب حضرت عمر بھی جو دل میں ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مقالہ کہہ رہے ہیں. سمجھیو؟ ادھر دیکھ. وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی زورت فی نفسی. تزویر ہے اختراع الکذب، لغوی معنی یا شے کو مزین کرنا یا تدبیر الکلام. مراد ہے احد الاخیرین کہ میں نے ایک شے دل میں مزین کی تھی یا کلام کی تدبیر کی تھی. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے قصہ سے ہے. وہ یہ کہا فرماتے ہیں کہ جمع ہوئے انصار اس بات پر کہ امیر بنائیں گے جناب، تو میں چلا ان کی طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور میں نے تیار کیا تھا اپنے جی میں ایک مضمون، ایک کلام تیار کی تھی. تو کلام کی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے، تو نہ چھوڑا آپ نے اس مضمون سے کوئی جملہ کہ تیار کیا تھا میں، نہ چھوڑا کوئی شے جو کچھ میرے دل چ مضمون سی وہ انہوں نے آ گل جا کے سمجھانی ہے، وہ ساری گل جناب ابو بکر نے کر دی تھی. تو خلاصہ ہے وہ تو واقعہ ہویا نا، لیکن یہ ہے کہ حضرت عمر جو دل میں ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ جو کلام نفسی ہے اس کو دل میں جو مضمون ہوتا ہے اس پر کلام کا لفظ بولا جاتا ہے. اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شک میں نے تیار کیا اپنے جی میں ایک مقالہ. جی اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تجھے بزرگ کدے جاندے نے تیار کیا اپنے جی میں دھیان کرے جو کثیرا ما تقول لصاحبک ان فی نفسی کلاما اريد ان اذکرہ لک. علم یہ العرف والعادت، یہ تیسری دلیل کہ بہت دفعہ تو اپنے ساتھی کو کہتا ہے میرے اندر ایک گل لے تے میں ارادہ کرنا وا کہ تین دساں. آندے نہیں پنجابی میرے دل وچ ایک گل ہے جیڑے میں تین دسنا چاہنا وا جی، تے او جڑا دل دے وچ اونوں کی آکھے اساں اپنی بولی وچ کی اونوں آنے گل آنے ہیں. گل کی ہے؟ کلام ہے.
تو یہ 3 دلیلیں دی ہیں کہ جو جی میں ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں۔ چلو جی، اور بہت سمجھائیے ہاں، تو یہ 3 دلیلیں پیش کی ہیں کہ جو جی میں ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں۔ اور اے بندہ مسکرا پتر تو آسرا تیرے اندر کچھ ہے جی، تیرے ٹھیڈے چ کو گل ہے جی۔ اور بہت دفعہ تو کثیر ما کٹھا ہی کہتا ہے تو اپنے ساتھی کو بے شک میرے جی میں کلام ہے، تو انہوں اندر جی بچو مضمون ان کی آخر ہیں، کلام ارادہ کرتا ہوں میں یہ کہ ذکر کروں میں اس کو تیرے لیے جی۔ بہت دفعہ کہتا ہے تو اپنے ساتھی کو بے شک میرے جی میں کلام ہے، ارادہ کرتا ہوں میں یہ کہ ذکر کروں میں اس کو تیرے لیے۔